بسم الله وبالله وخير الأسماء لله بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا پاک پروردگار کریم رحمان و رحیم اللہ کریم اللہ تو اپنے بندوں کا مانگنا بہت پسند کرتے ہیں تیری بارگاہ میں دعا کرتے جتنے بھی عزاداران مظلوم کربلا جتنے پردادار عظیم ذکر پاک کے لیے یا اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما خالق مالک اللہ رحمان و رحیم اللہ کریم اللہ پردیسیوں کا اپنے سہماتا فرما آج کے اس پروگرام میں دام میں دیر میں سخنے قد میں تعاون کرنے والوں کو مال خالق اللہ اجر جزیل عطا فرما جتنے پڑھنے والے یا اللہ علماء و ذاکرین سب کے سفر کو بخیر فرما حاکم الحاکمین رحمان رحیم اللہ کریم اللہ پورا شعب دور میں ہر ایک مومن ہر ایک مومنہ کی عزتوں کی محافظت فرما پروردگار کریم رحمان و رحیم اللہ اس عظیم کاروان میں جتنے بھی میرے برادران عزیزان بزرگوار پردادار میرے ساتھ اس کاروان کا حصہ مال خالق اللہ سب کے رزق جان مال عزت ابرو کی محافظت فرما پروردگار کریم رحمان رحیم اللہ کریم اللہ جملہ مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما سرکار حجت امام زمان علیہ السلام جو منتقم آل محمد ہے جو اس پرسہ کے حقیقی وارث یا اللہ اس امام کو ہم سب راضی و خوشنود فرما پروردگار کریم رحمان و رحیم اللہ ہم سب کو اس عظیم مشن میں عقیدت احترام کے ساتھ اس عظیم مشن کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما میرے برادران عزیزان جتنے بھی دیار غیر میں یقیناً ان کا دل بے قرار ہے ایسے موقعوں پر وہ بڑے بے قرار ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی وطن عزیز میں ہو کر اس عظیم مشن میں بیٹھ کر عظیم مجلس پاک کو سنتے لیکن میں مشکور ہوں برادر عزیز اپنے عزیزم ذیشان کا جنہوں نے آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ لائیو پروگرام جو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں دکھایا جاتا ہے تو اس پروگرام کو پچھلے سال بھی عزیزم ذیشان نے عزاداری چوہا خالصہ کے پلیٹ فارم سے جو اپنا ایک پیج بنایا ہوا ہے اللہ رب العزت انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے
ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے نہیں اس مجلس پاک میں آ سکتے ہیں یا پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہ پروگرام لائیو دکھا رہے ہیں، تو اللہ پروگرام دکھانے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے پردیس میں بیٹھے ہوئے میرے عزیزان، میرے احباب، میرے دست و بازو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت پردیس میں آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور آپ کا یہ پرخلوص اہتمام بارگاہ معصومین علیہ السلام منظور و مقبول فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت بار بواضح بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس کیا پڑھنی ہے؟ بس یہ جو وقت مجھے میسر ہوا ہے، آغا صاحب کلر کی نگری میں پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کو خیر وفیت یہاں پہنچائے اور وہی عطا فرمائیں گے۔ آپ بھی نماز پڑھ چکے ہیں، کھانا تناول فرما چکے ہیں، تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو ذریعہ بناتے ہوئے چند باتیں کروں گا جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے، کیونکہ اگر ہم فضول بیٹھ کر وقت ضائع کر دیں گے، وقت ایسی انمول چیز ہے، اتنی بے بہار قیمتی چیز ہے، ایک ایک لمحہ جو گزر جاتا ہے یہ واپس نہیں میسر ہوتا ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانیں۔ اگر آغا صاحب کی آمد تک میری جو گفتگو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں گے، میرے دل کی آواز ہوگی، یقیناً آپ سب کی ترجمانی ہے۔ جب ہم ان پیشواؤں کا ذکر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ذکر کرو، ہمارے ذکر کے لیے جمع ہو، ہمارے ذکر کو عام کرو، تاکہ لوگوں کو ہمارے علوم سے آگاہی حاصل ہو جائے، ہماری طرف لوگ مائل ہو جائیں۔ جب ہماری علوم سے آگاہی ہوگی، ہماری طرف مائل ہوں گے، تو پھر اس رب کریم کے اس دین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ دین جس کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم، اور جناب خاتم سے لے کر مولا کائنات جیسے امام، مولا امام علی علیہ السلام سے لے کر ہمارے 12 امام تک جتنے بھی ہادی اور رہنما ہیں، ان نے اس دین کی بقا کے لیے اپنے وقت میں بڑی مشقتوں کا سامنا کیا، بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ اس دین کے لیے بڑی شجاعت کام آئی، بڑی دولت کام آئی۔ ملکۃ العرب بی بی کی دولت اس اسلام پہ خرچ ہوئی، حیدر کرار جیسے مولا کی شجاعت اسی دین اسلام پہ خرچ ہوئی۔ ہر امام نے اپنے دور میں شجاعت بھی دکھائی اور صبر بھی دکھایا، اور آج جو تاریخ ہے جسے 28 رجب کہتے ہیں، اس 28 رجب کی مجلس کا انعقاد کرنے کا مقصد یہی ہے۔ گو آپ مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں، ہم سب جاننے والے ہیں، لیکن اس دن کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مدینے والے کربلا میں کیوں پہنچے، ان تک یہ آواز پہنچائی جائے۔ اگر ہم جیسا بندہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے مکہ اور مدینے جاتا ہے، چند دن گزارتا ہے، چند دن گزارنے والا بندہ جب مدینے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مدینہ مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، گنبد خضرا سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا، ہم یہی کہتے ہیں کاش ہمیں یہاں ہی موت آ جائے، ہم ان پرفضا مقامات سے نہ جائیں۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو حسین مظلوم کربلا
جس کے نانے کا شہر تھا مدینہ، اس حسین نے مدینہ آسانی کے ساتھ چھوڑا تھا۔ بس یہ انسان سمجھ جائے نا کہ حسین جیسا امام، رسول کا نواسا، علی کا بیٹا، پاک بی بی مخدومہ سلام اللہ علیہا کا وہ بیٹا جو آپ کی ماں کی قبر کو چھوڑے جا رہا ہے، حسن ویر کی قبر کو چھوڑے جا رہا ہے، نانا کے روضہ اقدس کو چھوڑے جا رہا ہے، تو اس کا سبب تھا۔ صبح بھی امام مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑتے ہوئے جناب محمد بن حنفیہ کے ذریعے وہ صبح بتایا کہ میں مدینہ کیوں چھوڑوں گا۔ میرا مدینہ چھوڑنا نہ ہی شہرت کے لیے ہے، نہ ہی کسی کی دل آزاری کے لیے ہے، نہ ہی جنگ و جدل کے لیے نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے آرام میں خلل کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں حسین ابن علی مدینہ اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے نانا کا دین قائم رہ جائے۔ اور تاریخ بتاتی ہے وہ جو سفر ہے مدینے والے سرداروں کا جس انداز کے ساتھ شروع ہوا، پورے رشتے درکار ہوتے ہیں، ان بیبیوں کا محملوں پہ سوار ہونا پورے رشتے درکار ہیں کہ ان بیبیوں کا جب سواروں پہ سوار ہونے کا وقت آیا تو مدینے کی گلیوں میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، الحجاب الحجاب، پردہ پردہ۔ عباس مولا آپ کے وہ شہزادیوں کو کس انداز کے ساتھ شروع کروا رہے ہیں، لیکن جب مدینے کے سادات نے سفر شروع کیا تھا، اس قافلے کی بڑی شان تھی، محمل تھے، پردہ تھا، ماؤں کے بچے موجود تھے، بہنوں کے ویر موجود تھے، بیویوں کے سروں کے تاج موجود تھے۔ لیکن اس مدینے میں پھر وہ وقت بھی آیا جب سن 61 ہجری کی 10 محرم کے بعد سادات کا وہ قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا، کوفہ سے ہوتا ہوا، شام کے زندانوں کی وہ صحبتیں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد، زندان شام کی وہ مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد، بلکہ یہ کہہ دوں کہ وہ عظمت والی بیویاں جن کے سہارے سے چلی تھیں، وہ عباس دلاور کی شہادت کا غم دل میں لے کر علی اصغر کی آخری ہچکی کا دم، وہ نکلتا ہوا علی اصغر کا دم جو ہچکیوں کی صورت میں نکلا تھا، اس کا درد سینے میں لے کر اتنی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد ایک وقت پھر آ گیا جب مدینے والوں کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں وارد ہوا تھا۔ اسدان مظلوم کربلا بشیر و حاری نے یقیناً اعلان کو کروایا ہوگا کہ مدینے والے واپس آ گئے ہیں۔ اس وقت کیا کیفیت تھی، میرے اگلے لمحات میں وہ کیفیت ان الفاظ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ مولا کا چاہنے والا مولا سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آ کر سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتا ہے، مولا جب مدینے سے آپ چلے تھے وہ منظر بھی دیکھا تھا، آج کا منظر بھی دیکھ رہا ہوں، اس وقت بڑی شان تھی، آج کے وہ درد منظر ایسے ہے کہ ماؤں کے پاس بچے نہیں ہیں، بہنوں کے ویر نہیں ہیں، عباس جیسے مولا نہیں ہے۔ اس وقت تو بہت بڑا قافلہ تھا لیکن اتنا مختصر قافلہ۔ مولا آپ فرمائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعہ میں جیتا کون ہے، ہارا کون ہے؟ مولا سجاد علیہ السلام نے آگے سے جواب یہ دیا سوال کرنے والے کو کہ تو وضو کر، میرے نانا کے ساتھ منصور مسجد نبی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آئے گا تو میں تجھے بتاؤں گا کہ جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ حضرت مظلوم کربلا وہ شخص جاتا ہے،
وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد مولا کی خدمت میں پھر آگے عرض کرتا ہے مولا جیتا کون ہے، ہارا کون ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تو کام کر کے آئے ہیں اسی کام میں تو ہماری جیت کا اعلان ہے، نماز بچ گئی ہے تو ہماری جیت ہے، بہنوں کے پردے بچ گئے تو ہماری جیت ہے۔ حضران مظلوم کربلا علماء و ذاکرین کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ عزادار اپنے مولا کو اچھا وہی عزادار لگتا ہے جو اس امام کا غم بھی کرتا ہے اور اس امام کے رب کے سامنے جھکتا بھی ہے۔ مولا کو عزاداری وہی پسند ہے جس عزاداری میں واجبات کی ادائیگی کا حکم ہو، برائیوں سے روکنے کا حکم ہو، کیونکہ مولا حسین نے ہی اسی پروگرام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ فریضہ عمل بالمعروف کو نبھایا اور فریضہ نہی عن المنکر کو بھی نبھایا۔ عزاداران مظلوم کربلا پہلے جی چاہتا تھا کہ یہ جملہ کہتے ہوئے نیٹ آف کروا دوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بندہ ناچیز کے حق میں یہی جملے ذریعہ نجات بن جائے کہ اس عظیم دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں جو ہوئی اس دین پر آج بھی بہت مشکل وقت آ رہا ہے۔ بالخصوص یہ مجلس امام اس کے انعقاد میں مجلس کا انعقاد کرنے والوں سے پوچھیں کہ جو مجلس ذریعہ نجات ہے اس کا اہتمام کرنے والے کون کون سی مشکلات سے دوچار ہیں۔ ان مشکلات میں سب سے بڑی مشکل جو ہے، جو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم اس مجلس کو مجلس جانتے ہیں جس میں پڑھنے والوں کی شہرت زیادہ ہو، ہم ذکر کے شیدائی نہیں رہے، ہم فکر کے شیدائی نہیں ہیں بلکہ ہم شخصیت کے شیدائی ہیں۔ لوگ فون کر کر کے پوچھتے ہیں کہ کون پڑھنے والے ہیں۔ اگر کسی شخصیت کے لیے کوئی بندہ آتا ہے ٹھیک ہے، علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، علماء کی محنت ہے، ان کا انداز بیان اپنا اپنا ہے، ان کا سمجھانے کا طریقہ اپنا اپنا ہے، لیکن جب مجلس کا اعلان ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شخصیات سے بالاتر ہو کر مجلس حسین کو سمجھ کے چلے جائیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں واللہ باہدہ میرے سامنے نعت کے قرآن کا ذکر ہے، حدیث قصہ کی شکل میں ان کو پیغمبر پاک کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ باتیں کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، آپ کو تذریہ بنا رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میں باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں تو میں دیواروں کے ساتھ باتیں کروں گا۔ عزیزم شاہ نے نیٹ کی جو سہولت دی ہے تو ہو سکتا ہے کسی کان تک یہ آواز پہنچ جائے جو مجلس حسین میں جانے کے باوجود اس مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، مجلس پڑھی جا رہی ہوتی ہے، بندے باہر گپے ہانگ رہے ہوتے، وقت بڑا قیمتی ہے۔ مستند روایات کی روشنی میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو وقت ہوتا ہے مجلس شبیر میں گزرا ہوا ایک ایک سانس یہ زندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر فرشتے آ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم ان جگہوں سے فیض کیوں حاصل نہیں کر رہے؟ اتنے عرصوں سے عشرے ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، چرم ہوتا ہے، سب کچھ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ حق بیانی نہیں ہوتی، حق بیانی ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ حق بیانی ہوتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں، جو چیز لوگوں کو پسند ہوتی ہے وہ سننا چاہتے ہیں۔ دین ہماری مرضیوں کا نام نہیں ہے، جو دین اسلام ہے اس کی بنیاد دو ہی تو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کے قرآن پر
ایک معصومین کے فرمان پر، جو بات اللہ کا قرآن جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ کرتے جاؤ، جس سے منع کرتا ہے اسے رکتے جاؤ۔ جہاں معصومین علیہ السلام کا کردار جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کرتے جائے، جن سے منع کرتا ہے رکتے جائے، یہی دین اسلام۔ امیر المومنین یاسر الدین امام برحق علی مرتضیٰ علیہ السلام کا عظیم بیٹا، جسے دنیا امام حسن علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، مولا امام سے کسی نے پوچھا مولا اسلام کیا ہے؟ مولا پاک نے پورا اسلام 2 لفظوں میں بیان فرمایا۔ مولا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کر نہ کر۔ مولا یہ اسلام ہے؟ جی۔ مولا تو اسی فرمایا، مولا نے فرمایا جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر، جس سے منع کرتا ہے نہ کر، یہی اسلام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عظیم مشن پر عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ رہنے اور اس عظیم مشن کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کے مالک ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ جتنی یہ روحانی مجالس تھی ان کو روحانی رہنے دیا جائے، ان کو تفریح کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ آپ میری اس بات کی تائید کریں گے، پہلے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوا کرتے تھے، غربت تھی۔ میں بھی 50 سال سے تجاوز کر چکا ہوں، میری عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی، 51 سال ہو گئے میری عمر۔ بچپن میں نے بھی دیکھا کہ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کون پڑھے گا مجلس، بس جہاں پر مجلس ہوتی تھی چلے جاتے تھے، وہاں نہ لنگر کا مطالبہ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے دشوار گزار رستوں سے لوگ مومنین گزر کے جایا کرتے تھے۔ جس جگہ مجلس کا اہتمام ہوتا تھا لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ نے عرش والوں کا ذکر ہمیں فرش پر سنانے کا موقع دیا ہے۔ آج سب کچھ ہے، کام کی بات نہیں کر رہا، کون سی مجلس ہے جہاں پر اچھے انتظام نہیں ہے، اچھا لنگر دیا جاتا ہے، اچھے پڑھنے والے، لیکن پھر بھی مومن وہاں پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی پہنچ جاتے ہیں تو وہ ذاتی مراسم کی وجہ سے پہنچتے ہیں۔ اگر میں سجاد شاہ جی کے پاس جاتا ہوں انہیں خوش کرنے کے لیے تو میں نے مجلس حسین کا پھر آپ کیا ادا کیا؟ مجلس حسین کے لیے جانا چاہیے، اس مظلوم کی مجلس ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ آج کی مجلس میں اگر میں یہ بیان کر دوں، آپ کہیں گے کہ اس بیچارے کو یہی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ میری بیچارگی، میری ذریعہ نجات بن جائے گی کہ میں بجائے اس کے کہ فضائل سناؤں، مصائب سناؤں، میں چاہتا ہوں کہ وہ احکام بتائے جائے جو اکثر مومنین جسے آگاہ نہیں ہوتے۔ جس طرح کی جنید بغدادی کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، مریدین کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ ایک دن آپ کے پیر بھائی جناب بہلول کے پاس جنید بغدادی چلے جاتے ہیں۔ جنید بغدادی آپ کے دور کے بہت بڑے علامہ، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے عظیم انسان تھے، لیکن آپ کے پیر بھائی، میرا پیر بھائی علی والا، جسے دنیا بہلول سرکار کے نام سے جانتی ہے، جس نے ظاہر دیوانی اپنائی ہوئی تھی لیکن دانا، جناب بہلول نے جب دیکھا جنید بغدادی آگے، کیوں آئے ہو؟ جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے کچھ سکھاؤ، وصیت کرو۔ جناب بہلول فرماتے ہیں کہ میں وصیت کرنے سے پہلے تجھے 3 سوال تجھ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر ان کے جواب دیے تو میں وصیت کر دوں گا، نصیحت کر دوں گا۔ جی پوچھیں۔ اس سے پہلے تو آپ کی سیلف فیل کی میں اتنا علامت ہوں۔ اب جناب بہلول نے وہ سوال کیے جو میرا انداز ہے، یہی سمجھنا کہ میں کہتا ہوں گا کہ میں احکام بتاؤں گا، تو جناب بہلول نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ تو آپ کو بڑا مفکر، بڑا دانا، بڑا عالم، بڑا فاضل سمجھتا ہے،
بتا تجھے کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ اگر آپ کو کھانا آتا ہے تو میں انسائٹ فیل کروں گا، بےزتی محسوس کروں گا۔ جنید بغدادی نے بھی بےزتی محسوس کی، لیکن کہا کہ ہاں کھانا کھانا آتا ہے۔ جناب بہلول پوچھتے بتا کیسے کھاتا ہے؟ اس نے کہا پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے بناتا ہوں، خوب چبا کے کھاتا ہوں، تھوڑی سی بھوک رہتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتا ہوں، شکر الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ جناب بہلول نے جب یہ سنا کہا کہ اچھا، اور تو آپ نے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا ہے، تجھے تو کھانا کھانے کا ہی طریقہ نہیں پتا۔ اچھا یہ بتا تجھے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ کہتا ہے جی کیسے؟ کہتا ہے کہ میں شائستگی سے کرتا ہوں بات، آہستگی سے کرتا ہوں، بات سمجھا کے کرتا ہوں۔ کہا عجیب علامہ ہے، نہ تجھے کھانے کا طریقہ ہے نہ تجھے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اچھا بتا تجھے سونے کا طریقہ آتا ہے؟ کہتا ہے جی سونے کا طریقہ ہے۔ جی کیسے؟ کہتا ہے نماز عشاء کے بعد چہل قدمی کرتا ہوں، باتحارت ہو کے دائیں کروٹ سے لیٹ جاتا ہوں۔ عجب علامہ ہے، عجب دین سیکھا ہے، نہ کھانے کا طریقہ آتا ہے نہ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ سونے کا طریقہ آتا ہے، اور تجھے کیا میں نصیحت و وصیت کروں؟ اب یہی سن لے، جو 3 سوال کیے تھے جن کا طریقہ تجھے نہیں معلوم، یہی طریقہ جان لے، یہی سب سے بڑی نصیحت ہے، یہی بڑی نصیحت ہے۔ جناب بہلول نے فرمایا کہ جو کھانے کا طریقہ تم نے بتایا یہ مستحب بتایا ہے، یہ سنت ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ جو کچھ کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر کسی کا حق غصب کر لیا انسان نے، لاکھ بسم اللہ پڑھتا رہے نا، وہ تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے کھانے کا فرض پہلے یہ ہے کہ جو کچھ کھا رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے، باقی مستحبات بعد میں، پہلے فرض کو اہمیت دینا چاہیے۔ جی بات کرنے کا میں نے کہا کہ صبح سے شام تک بات کرتا رہے، جس میں قرآن اور وارثان قرآن کا ذکر نہیں آتا وہ وقت ضائع ہوتا ہے، وہ محفل نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، وہ گفتگو نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھ اگر 5 منٹ کی محفل ہوگی جس میں قرآن اور وارثان قرآن کا ذکر ہو، وہی معراج بات۔ جس ہونے کا یہ جو طریقہ بتایا تھا یہ سنت تھا، اس کا فرض یہ ہے کہ جب تو بستر پہ لیٹتا ہے تو سوچ صبح جب بیدار ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک کوئی حقوق اللہ تو نہیں رہ گیا۔ اگر مطمئن ہے کہ حقوق اللہ جو مجھ پر آئے تھے میں نے نبھا دیے، پھر حقوق العباد کے بارے میں سوچ، کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، کسی کی دل آزاری تو نہیں کی، کسی کا حق غصب تو نہیں کیا، کسی کو رنجیدہ تو نہیں کیا، کسی میری بات کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا۔ اگر مطمئن ہے کہ حقوق اللہ بھی پورے کیے، حقوق العباد بھی پورے کر دیے، تو پھر میرا سونا عام سونا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت والا سونا بن جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے بڑے موضوع کو لے کر اپنی یکجا قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ علماء سے ٹکرا چکے ہیں، ذاکرین سے ٹکرا چکے، کوئی مقصر بن گیا، کوئی غالی۔ واللہ حسین امام مظلوم کربلا کے آخری سجدے کو وسیلہ جانتے ہوئے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہتا ہوں سب ایک ہی ہے لیکن ہمیں تقسیم کیا گیا اس وجہ سے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ جہاں پر کسی نے بتا دیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے دشمن اور سجن کی پہچان ہی نہیں ہے۔ میرا بچپن کشمیر میں گزرا ہے اور وہاں پر آئے دن جاسوس پکڑے جاتے تھے۔ جاسوس
افسر ہوتے ہیں، لیکن ان افسروں نے مختلف روپ دھارے ہوتے ہیں. کوئی فقیری کے روپ میں آ جاتا ہے، کوئی ملنگی کے روپ میں آ جاتا ہے، کوئی پاگل دیوانے کے روپ میں آ جاتا ہے. ہوتے بڑے افسر ہیں لیکن انہیں روپ دھار کر اپنے مشن پہ سونپا جاتا ہے. انٹیلیجنس والے انہیں پکڑ لیتے تھے تو ہم حیران ہوتے تھے، یہ تو اتنے عرصے سے ہم اسے دیوانہ سمجھتے تھے، اسے فقیر سمجھتے. اچھا یہ انڈیا میں جاسوس تھا؟ معلوم ہوا جو جاسوس ہوتے ہیں وہ مختلف لبادوں میں چھپ کر اپنے مشن میں لگائے جاتے ہیں. کوئی علماء کے روپ میں بھی اب جاسوس آ چکا ہے، کوئی ذاکرین کے روپ میں بھی جاسوس آ چکا ہے، جو آج کوئی پیری کے روپ میں بھی جاسوس بن کے آ چکا ہے، کوئی مریض کی شکل میں آ کر جاسوس بنا پھرا ہے، کوئی عزادار کی شکل میں آ کر جاسوس بنا پھرتا ہے، کوئی ماتمی کے رنگ میں آ چکا ہے، وہ بھی جاسوس ہے. لیکن علی والے ساتھ ایک ہی. ہمیں اپنے سجن اور دشمن کی پہچان کرنا ہے. یہ باتیں دو کیمرے میرے سامنے موجود ہیں، میرا یہ گفتگو ضائع نہیں ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے. ایک ایک بات کا میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں. میں دورہ برطانیہ میں تھا، وہاں پر ایسی بات ہوئی تو میرے سامنے کتاب رکھی گئی. اس کتاب میں امریکن انٹیلیجنس کے ایک خفیہ رپورٹ تھی کہ اس انٹیلیجنس میں سے ایک شخص باغی ہو جاتا ہے، پھر وہ پوری اپنی رپورٹ کتابی شکل میں دیتا ہے. باقی کتاب کو چھوڑ دیتا ہوں، ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا آج کے خطاب میں. اس نے لکھا کہ جب پاکستان کے شیعوں کو تقسیم کرنے کا مرحلہ آیا، صرف پاکستان کے نہیں بلکہ انقلاب اسلامی جمہوریہ کے بعد جو امریکہ اور اسرائیل آپ کی تشیعوں سے خوف زدہ تھے، انہوں نے اربوں ڈالر اس قوم کو تقسیم کرنے میں صرف کر دیے. وہ کتاب والا لکھتا ہے کہ آپ کے شہر پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ایک جاسوس پکڑی گئی جو شیعت کے لبادے میں چھپی ہوئی تھی، جو شیعت کے لبادے میں چھپ کر شیعت پر وار کرتے ہیں. اس لیے مومنین ہر ممبر پر آنے والے کو اپنے موضوع نہ جانے بلکہ یہ پہچان کرے کہ دین کا مبلغ پڑھ کے کون ہے. بسم اللہ صاحب تشریف لا چکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تمام علماء حق کا کسے تو سلامتی کے لیے بواز بلند صلوات. انتہائی ممنون و مشکور سرمایہ ملت اسلامیہ بزرگ عالم دین میری مراد قبلہ و کعبہ علامہ شفاء علی نجفی صاحب اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں گے. آغا صاحب کا ایک بار پھر دل کی عطا گریوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پیری کے عالم میں، اس ضعیفی کے عالم میں جو آغا صاحب کا دن و رات تبلیغ دین میں صرف ہو رہے ہیں، انہیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس دور افتادہ علاقے میں آ کر نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی کی ہے بلکہ دین کی ترویج کا جو ذریعہ ہے مجلس، اس میں آ کر جہاں پر آپ نے ذریعہ نجات جانا وہاں پر میرے سامعین آپ کے لیے بھی یہ ان کے قیمتی جملے قرآن اور وارثان قرآن کا جو ذکر بیان کریں گے، ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بزرگ عالم دین کو انتظار کی زحمت نہیں دوں گا. جو موضوع لے کر میں چلا تھا اس کا یہی آخری نتیجہ یہی ہے کہ ان مجالس میں اپنے ممبروں کی حفاظت کریں. ہر شک کو گھر میں شہرت رکھنے والے کو اپنا موضوع نہ جانے، یا ان لوگوں کو جو منہ مانگے دام وصول کر کے اور جن کا اپنا پیٹ ہی نہیں بھرتا وہ قوم کو کیا دیں گے.
ضروری ہے. ان موصلوں کو یاد رکھے. اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ موصل ملت کو دیکھ رہا ہے تو قبلہ کعبہ شیخ محسن علی نجوی صاحب کی محنت اور کاوشوں کو دیکھے جنہوں نے قوم کو جامع اہل بیت کی شکل میں، جامع کوثر کی شکل میں، اور اب انشاءاللہ بہت قریب پاکستان انٹرنیشنل یونیورسٹی کی شکل میں تحفہ دے رہے. موصل تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اداروں میں اتنے طلاب دینیا علم حاصل کر رہے ہیں. یہ موصل ملت ہوتے ہیں. وہ موصل ملت نہیں جس کا مقصد کچھ اور ہے. قوم کو لڑانا مقصد نہیں ہے. یہ مجالس ان کے ممبروں کے تحفظ کی ضرورت ہے. ہر آنے والے کو اپنا موصل نہ سمجھے. دشمن شناسی اور دوست شناسی کا پیمانہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کو سمیت ہم سب کو ایک عظیم مجالس کو اچھے انداز کے ساتھ نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. پونے 3 ہو گئے. کتنا پڑھنا ہے جی میں نے؟ جی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ سے کسی نے پوچھا تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے یا عقیدہ ہے کہ
معراج کا مقصد، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں معراج کے سفر کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنے عبد کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ، یہ سورہ اسراء میں ہے، حضرت کا جو زمینی سفر ہے اس کا ذکر ہے سورہ 15 سپارے میں، مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصیٰ، اور باقی سوروں کی باقی آیات میں پھر وہ جو آسمانی سفر ہے، بیعت سفر، چوتھا آسمان وغیرہ وغیرہ، وقاب قوسین او ادنا، وہ دوسری سوروں کی آیات میں ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ معراج کا مقصد آن حضرت کا دیدار تھا، اللہ تعالیٰ کی دیدار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اس لیے آسمانوں میں بلا کے لے گیا کیونکہ ان کے عقیدہ میں اللہ کی رہائش آسمان میں ہے، اور آیہ کریمہ ان اللہ علی العرش استوى کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ خدا فرماتا میں عرش پر براجمان ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رہائش آسمان میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا، پاس بلایا، تاکہ یہ آمنے سامنے 1 to 1 جس طرح میں آپ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے، اسی طرح رسول خدا اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ناممکن ہے، محال ہے، محال۔ ویسے تو اس دنیا میں بہت سارے کام ہوتے ممکن ہیں، لیکن ہم ان کو محال یا ناممکن کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ باریک بینی نہیں ہوتی، وہ علمی باریک بینی نہ ہونے کی وجہ سے بعض ممکن کاموں کو بھی ناممکن یا محال کہا جاتا ہے۔ یہ بچہ ہے مثلا، یہ آپ کہیں گے یہ جمپ مار کے اس سے پنکھے سے لٹک سکتا ہے یا نہیں لٹک سکتا، ممکن ہے کہ یہ ایسا کرے، کیا جواب دیں گے؟ اچھا، یہ ناممکن نہیں ہے، ناممکن کسے کہتے ہیں؟ جس کو محال بھی کہا جاتا ہے، ممتنع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہ ابھی 2:45 بجے ہم یہاں موجود بھی ہوں نہ بھی ہوں، یہ ہے ناممکن۔ یہ 2:45 بجے امام بارگاہ کا جو حال ہے وہ روشن بھی ہو تاریک بھی ہو، یہ ہے ناممکن، محال، ممتنع، وجود اور عدم جمع ہو جائے، ٹھیک ہے جی، وجود اور عدم جمع ہو جائے یا روشنی اور تاریکی جمع ہو جائے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ فرق معلوم ہوا نا کہ ایک بچہ جمپ مار کے مثلا وہ کوئی 8ویں منزل تک جو ہے نا وہ پہنچ جائے، یہ ناممکن نہیں ہے، محال نہیں ہے، مشکل ہے، غیر معمولی ہے، غیر معمولی۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ان میں سے کسی بھی نبی نے بھی معجزے کے طور پر کسی ناممکن کو ممکن نہیں بنایا، ناممکن کو ممکن نہیں بنایا۔ سمندر میں راستے بن جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے لیے، یہ ناممکن نہیں ہے، جس طرح وجود اور عدم کا، روشنی اور تاریکی کا جمع ہونا ناممکن ہے، محال ہے، ممتنع ہے، اسی طرح یہ اس کے اندر راستے بن جائیں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ سنگریزے باتیں کریں، سنگریزے کنکریاں باتیں کریں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ درخت آن حضرت کے کہنے پر جڑوں سمیت اکھڑ کے سامنے آگے سلام کرے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ ایک بچہ ولادت کے فوراً بعد باتیں کرے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ملا جامی جن کی کتابیں شیعہ سنی مدارس میں
پڑھائی جاتی ہے نصاب کے طور پر، اتنا پائے کا وزن مولی ہے ملا جامی. اس کی کتاب ہے شواہد النبوہ. شواہد النبوہ. اصل یہ افغانی تھے، مادری زبان فارسی تھی، فارسی میں کتاب لکھی تھی، اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے، پڑھے اس کو. اس میں کچھ حضرت علی کی باقی اماموں کے کچھ کرامات معجزات بیان کیا ہے. اس وجہ سے اس بیچارے پر الزام لگ گیا ہے یہ اندر سے شیعہ ہے. نہ وہ اندر سے شیعہ ہے نہ باہر سے شیعہ ہے. وہ غلیظ زبان استعمال کی ہے اس کے اندر شیعوں کے بارے میں کہ میں یہاں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. مناظرے ہوئے ہیں ان کے کئی شیعوں کے ساتھ، لیکن کچھ امیر المومنین کے فضائل کو اس سے بیان کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا ہے. یہ ملا جامی ان اہل سنت کے پائے کے علماء میں سے ہیں جو امام زمان کی ولادت کے قائل ہیں. تقریباً وہ ایک کتاب کا تعارف بھی کراتا جاؤں، آیت اللہ العظمی صافی گلپائگانی نے امام زمان کے بارے میں کافی ضخیم کتاب لکھی ہے. کتاب کا عربی کا نام ہے منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر. اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے. انڈیا کے ایک بہت بڑے مستعد عالم دین مولانا نثار جونپوری نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ کا نام رکھا ہے جمال منتظر. کتاب منگوائیں اسلام آباد میں، ہماری مسجد کے سامنے محمد علی بک ایجنسی میں یہ موجود ہے. جمال منتظر. اس کے اندر انہوں نے تقریباً کوئی 60-65 صف اول کے اہل سنت علماء کے اقوال کو نقل کیا ہے جو امام زمان کی ولادت کے قائل ہیں. شیعت بالاجماع 100%. ایک شیعہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو امام زمان کی ولادت کا منکر ہو، مگر اہل سنت کے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ولادت نہیں ہوئی ہے. ملا جامی یہ سوائق محرقہ والا ابن حجر ہیثمی وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج ضروری کی ولادت کے قائل ہیں. اچھا، اس میں وہ لکھتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ امام زمان کی ولادت کے واقعے کو لکھتے ہیں. وہ یہ صرف ایک جملہ آپ کو یاد کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جناب حکیمہ کہتی ہیں، جناب حکیمہ وہ امام حسن عسکری کی پھوپھی تھی اور امام علی نبی کی بہن تھی. سامرہ میں ایک زری کے اندر 2 امام معصوم اور ایک جناب حکیمہ امام حسن عسکری 11 امام کی پھوپھی یعنی 10ویں امام کی بہن، اور نرگس خاتون امام زمان کے والدہ گرامی، اور 10واں امام اور 11 امام کی زیارت کہاں ہے؟ سامرہ میں ایک زری کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کو یہ آئی تھی آپ کے پاس امام حسن عسکری کے گھر جناب حکیمہ. جب جانے لگی تو امام نے فرمایا کہ آج رات آپ ہمارے پاس ٹھہرے، ہمارے ہاں ولادت ہونے والی ہے. جی یہ بڑا ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں. یہ ملا جامی کی عبارتیں ہیں نا. ٹائم بھی دیا تھا امام نے، پتہ نہیں آدھی رات کے بعد کہیں. وہ حکیمی جناب حکیمہ کہتی میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے خواتین کو دیکھا ہے جس دن یا جن لمحات میں اس کے ہاں ولادت ہونا ہوتی ہے اس کی جسمانی ساخت جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی جیسے جناب نرگس کی ہے. جی کہا کہ یہ نرگس جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی والدہ گرامی کی طرح ہے. کسی کو نہیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ بالکل وہ لمحات قریب آئے جس کی آپ نے خبر دی تھی، لیکن کوئی آثار ولادت کے نہیں تھے جناب نرگس میں. میری دل کے اندر تشویش پیدا ہوئی کہ یہ لمحات تو بالکل قریب ہیں اور ابھی ولادت کے کوئی آثار نہیں ہیں.
حجرے کے اندر سے امام علیہ السلام کی آواز آئی کہ پھوپھی جان آپ پریشان نہ ہو، وہ لمحات بہت قریب ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس جا کے سورہ معوذتین، انا انزلنا، آیت الکرسی، ان کی میں نے تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جناب نرگس امام زمان کی والدہ گرامی کے سامنے وہ میں پڑھتا جاتا تھا، اور جناب نرگس خاتون کے شکم پاک سے ان آیات اور سوروں کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں اپنے مادر گرامی کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دی اور فرمایا انی عبداللہ۔ ناممکن محال نہیں ہے، انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں۔ جب کہا تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم زبان سے بولی بھی نہیں، فاشارت الیہ، قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے، فاشارت الیہ ہے، یہ ایک گہوارے میں جو بچہ ہے اسے پوچھو، یہ میری عفت اور پاک دامنی کی گواہی دے گا۔ فقال ابن عبداللہ، ہاں گہوارے میں کہا میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، تمہاری ہدایت کے لیے خدا نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیہ، گہوارے میں وہ نبی بن سکتے ہیں تو 5 سال کی عمر میں امام زمان امام بھی بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، بتانے کا مقصد یہ ہے ناممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، محال محال ہے، ہر جگہ محال ہے، ہر زمانے میں محال ہے، اور سب کے لیے محال ہے، سب کے لیے محال ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ممتنع، اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا ممتنع، اس طرح ممتنع ہے جس طرح وجود اور عدم کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے اور ممتنع ہے، اس طرح ممتنع ہے جس طرح روشنی اور تاریکی کا ایک جگہ جمع ہونا ممتنع اور محال ہے۔ خاتون جنت علیہ افضل الصلاۃ علیہا افضل الصلاۃ والسلام اپنے خطبے میں فرماتی ہیں الممتنع علی الابصار رؤیتہ، خدا کی ذات وہ ہے کہ جس کا دیدار ممتنع ہے، آنکھوں سے خدا کا دکھائی دینا محال ہے، مشکل نہیں، محال ہے۔ جس طرح وجود اور عدم کا جمع ہونا محال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا بھی محال ہے۔ یہ جو بھی ترجمہ قرآن 6 سے لے کر 12ویں تک پڑھانے کے لیے تیار ہوا ہے، کتاب کا نام رکھا ہے مطالعہ قرآن برائے طلباء و طالبات، 7 حصوں پر مشتمل ہے۔ مطالعہ قرآن حصہ اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم۔ اچھا، اس میں بعض ایسی قرآنی آیات زیر بحث آئی میٹنگ میں نا، میٹنگ میں مکاتب فکر کے تمام علماء تھے، شیعوں کی طرف سے کمیٹی میں تھا، اچھا ابھی بھی ہوں، اہل حدیث کی طرف سے وہاں سے فیصل آباد سے مولانا صاحب آتے تھے، بہت اچھے خیالات کے تھے، مولانا نجیب اللہ طارق دیوبندیوں کی طرف سے آپ سب کے جانے پہچانے وہ منظور مینگل آتے تھے، اور آپ کی بریلویوں کی طرف سے وہ حامد سعید کاظمی صاحب کے بھائی ارشد سعید کاظمی۔ جماعت اسلامی ہے دونوں وہ کیا کہتے ہیں دیوبندی، لیکن ان کا اثر رسوخ ہے، ان کی الگ نمائندگی ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ہاں، مکاتب فکر جو ہے وہ 4 ہی ہیں، شیعہ ہیں، اہل سنت میں اہل حدیث ہے، دیوبندی ہیں اور بریلوی ہے۔ جماعت اسلامی وہ دیوبندی ہے، یا رسول اللہ بھی نہیں کہتے وہ، ٹھیک ہے جی، لیکن بہرحال ان کا اثر رسوخ ہے۔ تو تمام کمیٹیوں میں ابھی نصاب کے بارے میں کمیٹی بنی ہے، اس میں بھی ان کا نمائندہ ہے، اور ترجمہ قرآن کے لیے بھی جو کمیٹی بنی ہے اس میں بھی ان کا ایک الگ نمائندہ ہے۔ وہ مردان سے ایک بندہ آتا تھا جو MNA بھی بنا ہے کسی زمانے میں، وہ عالم دین ہے۔ اچھا جی، بعض ایسی آیات زیر بحث آئی کہ جن سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ خدا دکھائی دے سکتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں یا نیند تو نہیں آ رہی ہے جی؟ اچھا، وہاں میں اس نتیجے تک پہنچا کہ تمام اہل سنت
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ دکھائی دے. سب بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی اور سارے اہل سنت قائل ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر آئے گا. لوگ اللہ تعالیٰ کا نظارہ کریں گے. عام دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ آگے کھڑا ہوگا اور سب اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں. لیکن ان آیات کا وہ مطلب نہیں ہے جو انہوں نے سمجھا ہوا ہے. ان کا وہ مطلب وہ ہے جو اہل بیت اطہار نے ہم کو بتایا ہے. ہم اہل بیت اطہار سے اپنے دین لینے کے پابند ہیں. ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم اپنا دین اہل بیت اطہار سے لیتے ہیں بس. کسی کو برا بلا نہیں کہتے، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. شیعہ ہونے کا مطلب آپ بھی اس کو نوٹ کریں، شیعہ ہونے کا مطلب رسول خدا کے بعد دین کو اہل بیت سے لینے کا مطلب تشیع ہے. بلکہ میں ایک جملہ عرض کروں آپ کے سامنے. ہم اہل بیت سے دین لے کے صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلتے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے. صحابہ کرام نے اہل بیت سے استفادہ کیا ہے، حضرت علی سے استفادہ کیا ہے. دین کو اہل بیت سے لینے کا مطلب تشیع ہے. اچھا جی، سب اس کے قائل تھے. لیکن یہ اختلاف سامنے آیا کہ آیا معراج کے سفر میں رسول خدا نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی. اچھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی زیارت تھی. خدا نے قرآن میں خود سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام اسراء ہے، خدا نے خود معراج کا مقصد بیان کر دیا. کیا فرمایا ہے؟ سبحان الذی، بابرکت اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اسرا بعبدہ لیلا، کہ جس نے اپنے بندے کو کی سیر کرائی رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. کیوں یہ سیر کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ آسمانوں میں خدا فرماتا ہے ہم اپنے حبیب کو اپنی قدرت کی نشانیوں سے آگاہ کریں. کیا خدا نے فرمایا ہے کہ میرا حبیب میرے چہرے کی زیارت کرے، میری زیارت کرے یا میری آثار قدرت کی زیارت کرے؟ خدا خود فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ آسمانوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکیں. معراج کو اتنی اہمیت کیوں ملی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لیس منا، ہماری مدارس میں طلباء کو جو پڑھاتے ہیں نام کتابیں عقائد کی، اس کے اندر معراج کا ہے. معراج ضروریات میں سے لیس منا من انکر المعراج، جو ہمارے جد کے معراج کا انکار کر دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. کیوں رسول خدا نے آسمانوں کی سیر کی، اس کو اتنی اہمیت کیوں مل گئی کہ صادق آپ محمد فرماتے ہیں بھائی جو معراج کا انکار کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف سیر سپاٹے کی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں ملی، ان مشاہدات کی وجہ سے اہمیت ملی ہے. اچھا جی، نُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تو خدا نے یہ نہیں فرمایا لِيَرَانَا، تاکہ ہمارا حبیب آئے اور ہماری زیارت کرے. نہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اس لیے آسمانوں کی سیر کرائی یا اوپر بلایا تاکہ آسمان میں آثار قدرت کو دیکھیں، تحریریں پڑھیں، کچھ کام ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھ کے مشاہدہ کریں، مطالعے کریں اور واپس زمین پر جا کے اہل زمین کو اپنے مشاہدات سے آگاہ کریں. یہ جو محرم کی آمد پر آپ بینر لگاتے ہیں نا امام بارگاہ کے باہر یا اندر،
ہاں ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات، یہ عبارت رسول خدا نے زمین پر بیٹھ کے نہیں بنائی، معراج کے سفر میں دامن عرش پر دیکھا، فرشتوں نے خدا کے حکم سے لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اچھا جی، اختلاف سامنے آیا۔ اچھا، وہ دلچسپ بات ہے، اہل حدیث جو آئے تھے وہ میرے ہم خیال تھے، کہا معراج میں رسول خدا نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بریلوی اور دیوبندی انہوں نے کہا نہیں دیکھا۔ اہل حدیث نے یہ آیے کریمہ پیش کی، بلکہ ام المومنین کا حوالہ دیا۔ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ یہ فرمائیں رسول خدا معراج کے سفر سے واپس آ کے وہ کچھ نہ کچھ تم آپ کو رپورٹ دی ہوگی نا اپنے مشاہدات سے، وہ دیکھا یہ دیکھا، آپ کا کیا خیال ہے رسول خدا نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ام المومنین فرماتی ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں رسول نے آسمان میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، انہوں نے کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ ہم آخرت میں اللہ کی دیدار کے بارے میں بھی اسی آیت کو پیش کرتے ہیں، لا تدرک الابصار لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا لا تدرک الابصار فی الدنیا، آنکھیں وہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتی لیکن آخرت میں دیکھے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نہ دنیا میں دکھائی دے سکتا ہے نہ آخرت میں دکھائی دے سکتا ہے۔ میں ابھی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ابھی تازہ بھی ذہن میں آن حضرت کا ایک مشاہدہ آیا ہے، مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، اگر اس مشاہدہ کو نا ہم معراج کی روح کا نام دیں تو یہ فیصلہ بیجا نہیں ہوگا۔ جو مشاہدہ بھی بیان کروں تو اس کو معراج کا خلاصہ یا معراج کی روح، یہ اہل سنت اور حضرات کی کتابوں میں بھی ہے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ گفتگو ایسی ہو جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو، حتی مسائل بھی ایسے پڑھے جائیں جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو۔ بھری پڑی ہے ایسے دردناک مسائل اہل سنت کی کتابوں میں پڑھا آپ نے۔ اس 20 سال کی بات محرم میں نے علامہ طاہر القادری، مسائل تو نہیں پڑھ رہا، طاہر القادری کی ایک میں مجلس سن رہا تھا، کہا وہ بیان کیا انہوں نے کہ یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جب جا رہا تھا، راستے میں جب کبھی کہیں رکتے تھے، طریقہ کار شمر کا یہ تھا اپنے سواروں کو اور سواریوں کو سایوں میں بٹھاتا تھا۔ ایسی جگہ رکتے تھے، رکتا تھا قافلہ یا قافلہ کو روکتے تھے جہاں درخت کو سایہ ہوں، اور اترنے کے بعد اپنے سواروں کو سواریوں کو سائے بٹھاتے تھے، اور اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور خواتین کی عصمت طہارت کو دھوپ میں بٹھاتے تھے۔ کہاں ایک منزل آئی، پانی ختم ہو گیا تھا۔ یہ طاہر القادری کتاب کھول کے پڑھ رہے تھے، مجھے نہیں معلوم وہ کتاب جو ہے نا وہ کون سی تھی۔ کہاں کی قافلہ رکا، پانی ختم ہو گیا تھا، سپاہیوں کو مشکیزیں دے کے بھیجا، پانی فاصلے پر تھا، شام ہو گئی، کہہ رہے تھے کہ دھوپ میں تھے۔ جناب سکینہ نے دیکھا کہ بالکل قریب میں ایک جھاڑی ہے اور اس کا سایہ بنا ہوا ہے۔ قافلہ سے اٹھ کے اس کے سائے کے نیچے چلی گئی اور مٹی کا ایسا تکیہ سا بنا کے اس کو اوپر لیٹ گئی۔ شام ہو گئی، شام جب سپاہی پانی لے کے آئے تو دیکھا جناب سکینہ نہیں ہے، جناب زینب کبریٰ ان کی تلاش میں تھی۔ وہ جیسے ہی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک برقعپوش خاتون نے جناب سکینہ کو اپنے گود میں لیا ہوا ہے۔ یہ قریب گئی اور کہا کہ بی بی میں آپ کا یہ احسان
تا قیامت نہیں بھولیں گی. ہاں اس مسافرت کے عالم میں ہماری بچی کو آپ نے سنبھالا. طاہر القادی کہہ رہے تھے، کہا کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں، دینا میں تیری ماں فاطمہ. اس حالت میں دیکھ کے مجھے قرار نہیں آیا. مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر. وہ اب تاریخ ابن عساکر میں جنات کے وہ مرثیے کیے گئے. جنات جو لوہے پڑھتے تھے، جو مرثیے پڑھتے تھے، وہ جنات نے یہ قافلہ جا رہا ہے اپنے کوفہ سے شام. وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے اور وہاں نواسے پیغمبر کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا. لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے، ہاتھ نمودار ہوا اور اس کو پر یہ مرثیہ لکھ دیا: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب فلا واللہ لیس لهم شفیع وهم یوم القیامت فی العذاب. کیا وہ امت بھی رسول خدا کی شفاعت کی امیدوار ہے کہ جس نے حسین کے نواسے کو قتل کیا؟ خدا کی قسم ان کا کوئی روز قیامت شفاعت کرنے والا نہ ہوگا. روز قیامت دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے. میرا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کے کتابیں فضائل سے بھی بھری پڑی ہے، مسائل سے بھی بھری پڑی ہے. یہ جو مشاہدہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ غالباً مناقب خوارزمی میں ہے. شیخ صاحب نے عربی میں ایک کتاب لکھی ہے، نہ معلوم سید صاحب کے پاس ہے یا نہیں ہے. علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ. علی کی صفات اور اس کی ذاتی خصوصیات خود کہتی ہیں کہ علی امام. کتاب کا نام یہ بنتا ہے، عربی میں کتاب لکھی ہے. اس کے اندر اس کو لکھا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَلَمَّا انْتَهَا بِنَا السَّيْرُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ. یہ ہمارے معراج کا جو سفر ہے اس کا سلسلہ جب چوتھے آسمان تک پہنچا، رَأَيْتُ بَيْتًا مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرٍ. میری نظر وہ سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ایک گھر پر پڑی. مکان تھا، گھر تھا اور وہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا. جبرائیل نے کہا: یا رسول اللہ، یہ جو سرخ یاقوت کا گھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز ادا کریں. اچھا، یہ روایت کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بلایا. انبیاء کو سب کو بلایا، چیدہ کو بلایا، اولی العزم کو بلایا. یہ روایت میں نہیں ہے. انبیاء کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ صفیں بنائی جائیں. انبیاء علیہ السلام نے جب صفیں بنائی، اب صبح کی نماز تھی، ظہر کی تھی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ اس کے اندر نہیں لکھا ہوا. صفیں بن گئی. اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا آپ ان کی امامت کے فرائض انجام دیں. انبیاء نماز سے جب فارغ ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نادانی ملک، ایک فرشتے نے پکار کے مجھ سے کہا. رسول خدا فرماتے ہیں جب نماز ہماری ختم ہوئی، ایک فرشتے نے پکار کے مجھ سے کہا: یا رسول اللہ سلہم. یہ انبیاء جنہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے ان سے ذرا پوچھیں: الا بعثتم قبلی، خدا نے تم کو مجھ سے پہلے کس شرط پر نبی بنا کے بھیجا ہے؟ غیر مشروع طور پر بنا کے بھیجا ہے یا کوئی شرط ہے؟ مشروع اگر شرط ہے وہ کون سی شرط ہے؟ انبیاء جواب دیتے ہیں رسول خدا نے ان سے پوچھا کہ کس شرط کو بھیجا گیا ہے؟ انبیاء جواب میں کہتے بعثنا علی الاقرار بنبوتک بولایتک وولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. ماشاءاللہ. اس شرط پر نبی بنا کے بھیجا ہے کہ ہم آپ کی ولایت کا بھی اقرار کریں اور علی کی ولایت کا بھی اقرار کریں. بعض روایات میں ہے بعثنا علی الاقرار بنبوتک وولایت علی بن ابی طالب. آن حضرت کے پاس ولایت بھی تھی، نبوت بھی تھی.
علی کے پاس ولایت تھی لیکن نبوت نہیں تھی. لا نبی بعدی، حضرت آخری نبی تھے. وہ عشنا علی، اس لیے میں نے کہا نا پورے معراج کا خلاصہ اگر اس واقعے کو قرار دینا تو یہ معراج کا سفر جو ہے نا وارے میں ہے. اچھا جی، ایک اور مشاہدہ تاکہ ایک عبادت جو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں اس میں ذرا اضافہ فرمائے. فرماتے ہیں میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ تھے. 1000 ہاتھ. میں چند مہینے پہلے یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، نجف میں ایک عالم دین ہے، میں ان کو جانتا ہوں، سید علا موسوی. پورے عراق میں اوقاف کے جو اوقاف ہیں، اوقاف کے سربراہ ہیں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی طرف سے. وہ ایک مسجد میں نماز مغرب پڑھاتے ہیں اور نماز مغرب کے بعد ایک آدھ حدیث سناتے ہیں. کتاب کھول کے یہ حدیث سنا رہے تھے اپنے نمازیوں کو، حاضرین کو. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا. دیکھا حضور نے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھی. 1000 ضرب 1000 کتنا ہوتا ہے بیٹے؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ 1 ملین. ٹھیک ہے جی. شہروں میں جلدی جواب مل جاتا ہے، ذرا شہر سے دور نکل جاتے ہیں وہاں دیر سے جواب دیتے ہیں. 1 ملین ابھی تک جواب نہیں ملا. 1 ملین یعنی 10 لاکھ انگلیاں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں اور ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. یہ تجھے 10 لاکھ انگلیاں دی ہیں. اللہ حکیم ذات ہے، وہ بغیر کسی مصلحت کے کوئی کام نہیں کرتا. یہ 10 لاکھ انگلیوں سے خدا تجھ سے کیا کام لیتا ہے؟ کہا میں دنیا بھر میں جہاں بھی بارش برستی ہے نا، دن کو رات کو خشکی یا سمندر میں اس کے قطروں کو گنتا ہوں. یہ کام کر دیتے ہو؟ کوئی کام نہیں، میرے لیے مشکل نہیں ہے. بائیں ہاتھ میں کھیلے. یہ بائیں ہاتھ والی بات مجھے روایت میں نہیں ہے، ایسی میں نے آپ کی تھکاوٹ دور کر. کہا یہ تو بہت ہے. کیا اس بارش کے قطروں سے زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہو جس کا تو حساب کتاب نہ رکھ سکے؟ کہاں ایک عمل ہے. آپ کی امت کے لوگ جب آپ کا نام سن کے آپ اور آپ کی آل پاک پر صلوات بھیجتے ہیں اس کا ثواب کسی نے نہیں کرا. ایسا نہیں. رسول خدا نے فرمایا الصلاۃ علی بصوت عال تذهب بالنفاق. جو آدمی مجھ پر باوت بلند صلوات بھیجتا ہے زندگی میں منافقت اس کے قریب نہیں آتی. اچھا جی، خدا نے قرآن میں فضیلت کا معیار بتایا ہے ہمیں کہ خدا کے نزدیک سب سے افضل کون ہے. جی سب سے افضل کون ہے؟ شکل و صورت میں جو سب سے خوبصورت ہو، قد و قامت میں، طاقت میں، خاندانی افرادی طاقت میں، یہ مالی معیار کیا ہے؟ خدا کے ہاں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں یہ خدا کا نظام، پورا نظام انسان کی فطرت کے ایک مطابق ہے. باشعور انسانوں میں بھی یعنی فضیلت کا ایک معیار ہے، فطرت کے مطابق ہے. عام دنیا کے باشعور لوگوں میں جو چیز فضیلت کا معیار ہے، یعنی جس کی وجہ سے لوگوں کے ہاں ایک آدمی سب سے زیادہ محترم بنتا ہے، خدا کے نزدیک بھی وہی بندہ افضل ہے، وہ قابل احترام ہے. وہ کیا ہے؟ علم. فضیلت کا معیار علم. آپ کے حلقے سے اب کوئی پوچھتا ہے نا امیدوار، پتہ نہیں ایم پی اے کے ہو یا ایم این اے کا ہو، وہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہو
وہ باقاعدہ بینر پر ایڈوکیٹ، بارپلا، ڈاکٹر، انجینئر، وہ جو بھی اس کی ڈگری ہے وہ اس کو اپنے انتخابی وہ کمپین کے دوران بینروں پر لکھتا ہے ڈگری. کسی نے کہا کہ ڈگری ہونی چاہیے، اصلی اور نقلی میں کیا فرق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا علم اتنا ہے لہذا میری قدر کرو، مجھے الیکشن میں مجھے ووٹ دو. یعنی دنیا کے عقل مند انسانوں کے نزدیک بھی سب سے افضل اس کو سمجھا جاتا ہے، سب سے افضل اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس کا علم زیادہ ہو. اور خدا کے نزدیک بھی سب سے زیادہ خدا کے نزدیک افضل وہ ہے جس کا علم سب سے زیادہ. اچھا، تمام مسلمانوں کے نزدیک شیعہ، سنیوں کے تمام مکاتب فکر، شیعوں کے تمام فرقے، یہ شیعوں کے تمام فرقے اثنا عشری، زیدی، اسماعیلیہ، عیسانیہ، ناووسیہ، جارودیہ، 7 فرقے ہیں، سارے کے سارے شیعہ کہلاتے ہیں. کچھ فرقوں میں کچھ خرافات ہیں، وہ لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خرافات شیعہ اثنا عشریوں میں بھی ہیں. یہ ایک الگ داستان ہے. لہذا شیعہ اثنا عشری وہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا اے علی انت و شیعتک هم الفائزون، روز قیامت تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، وہ شیعہ اثنا عشری ہیں. الحمدللہ آپ لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی سارے گمراہ ہیں، اسماعیلیہ گمراہ ہیں، زیدیہ گمراہ ہیں، پتہ نہیں جارودیہ گمراہ ہیں. اچھا جی، سب کے نزدیک، تمام مسلمانوں کے نزدیک نبی بنانے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے. رسول بنانے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے. اور ہمارے نزدیک نبی اور رسول کی طرح امام بنانے کے اختیار بھی خدا کے پاس. یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی، ہم اس کو قرآن سے اور روایات سے ثابت کرتے ہیں. چینلوں پر آج شور اٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. الحمدللہ یہ چینل مجموعی طور پر یہ ہمارے حق میں ہے، سوشل میڈیا، اور اسی وجہ سے یہ ہمارے مخالفین بلکہ دشمنان اہل بیت یہ بوکھلاہٹ کے شکار ہیں. اور تشیع کی جو رفتار ہے اس کو روکنے کے لیے من گھڑت اور پروپیگنڈوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، کیونکہ علمی میدان میں یہ مکتب مار نہیں کھاتا. اچھا جی، ہمارے نزدیک نبی، رسول اور امام بنانے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی، خدا کے پاس ہے. اور خدا یہ الہی عہدہ، الہی منصب کی نہیں ہے، یا رسالت ہے یا نبوت ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک، یا پھر امامت ہے شیعوں کے نزدیک. خدا اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے جو اس زمانے کے تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، خدا اس کو بناتا ہے، صرف علم کیا بلکہ تمام فضائل اور کمالات میں جس کا کوئی ثانی اور نظیر نہ ہو، خدا اس کو نبی بناتا ہے، اسی کو رسول بناتا ہے اور اسی کو امام بناتا ہے. ہم کہتے ہیں رسول خدا کے بعد دو دنی 4 کی طرح ہے. جہاں بھی ہمیں لے جاؤ پکڑ کے، یہی ہماری زبان سے یہ جملہ، ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ بھی یہی کہے گا کہ رسول خدا کے بعد ہم اس کو امام مانتے ہیں جو رسول کے بعد سب سے زیادہ رجوع کرتا ہو. یہ قانون فطرت ہے، قانون فطرت ہے. سلمان فارسی نے رسول خدا سے ایک عجیب سوال کیا، خدا بھلا کرے. کہا یا رسول اللہ، لکل نبی وصی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے. فمن وصیک، آپ کا وصی کون ہے؟ آپ کا وصی کون ہے؟ سلمان کہتے ہیں یہ واقعہ بھی
حوالے کے ساتھ شیخ صاحب نے اسی علمی کتاب میں علی والامام ان میں لکھا ہے کہ رسول خدا فسکتا، یعنی اس ملاقات میں رسول خدا نے سلمان کا جواب نہیں دیا. فلما رآنی بعد میں جب ملاقات ہوئی رسول خدا نے مجھے دیکھا. اب یہ روایت میں نہیں ہے کہ اسی دن دیکھا یا دوسرے دن دیکھا، اس کے بعد جب دوسری ملاقات ہوئی رسول خدا سے میری، تو رسول خدا نے مجھ سے سوال کیا، میرے سوال کا جواب نہیں دیا، الٹا ایک اور سوال کر ڈالا، اتدری من وصی موسیٰ، سلمان تو پتہ ہے حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ کہتے ہیں ہاں یہ پتہ ہے کون ہے؟ یوشع بن نون ہے. میں پچھلے سال دسمبر میں گیا تھا، یہ کاظمین، حرم کاظمین، امام موسیٰ کاظم امام محمد تقی علیہ السلام کے وہ زیارت سے حرم سے بالکل تھوڑے سے فاصلے پر یوشع بن نون کا مزار ہے، ان کی قبر ہے. اچھا موسیٰ کا وصی یوشع بن نون تھا. رسول خدا نے دوسرا سوال، اچھا یہ جواب تو تم نے صحیح دیا ہے کہ موسیٰ کا وصی یوشع بن نون تھا، یہ بھی بتا ولیما، اور بھی ہماری تھے اور بھی اصحاب تھے، کیوں اسی کو وصی بنایا؟ دیکھیں ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، کسی پر مسلط نہیں کر رہے، نہ کسی سے منت سماجت کرتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے عقیدے میں آؤ. ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کسی بھی نبی کا جو وصی ہوتا ہے اس کو بھی مقرر خدا کرتا ہے، اعلان نبی کرتا ہے، خدا کرتا ہے، اعلان نبی کرتا ہے. یہ جو مجھے ڈر ہے کہ لمبی ہو جائے مجلس، یہ جو جس ترجمہ قرآن کا میں نے ذکر کیا ہے نا، اس کی تیسری جلد میں سورہ معارج کی تفسیر یا ترجمہ ہے. یاد رکھیے میرے موبائل میں جو کچھ کتاب کے اندر میں نے لکھوایا ہے میرے موبائل میں موجود ہے، میں سعید صاحب کو دوں گا، آپ میں سے جو چاہے گا وہ بھی لے گا. سورہ معارج، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. اچھا اس کی شان نزول میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بندے خدا رسول خدا کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ دعا کریں خدا مجھ پر عذاب نازل کرے. اسی بیٹھے بیٹھے کیسے شوق پیدا ہو گیا سزا بھگتنے کا. بھائی اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے وہ ایک گرنے یا واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں سوال کیا جو کافروں کے لیے وہ ٹلنے والی سزا نہیں ہے. پھر میں نے مرحوم عبدالحسین امینی کی غدیر 11 جلد الغدیر ہے، 11 جلد الغدیر، ایک روایت کی خاطر اس بندے خدا نے ممالک کا سفر کیا. علامہ امینی، میں آپ کو ان کی خدمات کا ایک سلسلہ سناتا ہوں. علامہ امینی کا بیٹا ہادی امینی، جب تک علامہ امینی تھے زندہ تھے وہ ساتھ نجف میں تھے. ان کی رحلت کے بعد ان کا نجف میں دل نہیں لگتا، اور اس وقت کے ایک مجتہد تھے، ان کو میں جانتا ہوں، سید محمد تقی آل بحر العلوم، وہ متقی پرہیزگار تھے، مسجد کرسی میں نماز پڑھاتے تھے. ان کے پاس گئے اور کہا سیدنا، وہ جب تک والد صاحب تھے عبدالحسین امینی، میں نجف میں سکون سے رہ رہا تھا، اب والد صاحب کے رحلت کے بعد دل نہیں لگ رہا، کم منتقل ہونا چاہتا ہوں، آپ سے دعا لینے آیا ہوں اور آپ سے خدا حافظی کرنے آیا ہوں. سید محمد تقی آل بحر العلوم نے کہا کہ آپ ضرور جائیں، لیکن میں نے نا آپ کے والد گرامی کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. کیا دیکھا آپ نے؟ کہا میں نے خواب دیکھا محشر ہوپا ہے، قیامت ہو گئی ہے. ایک جگہ میں نے دیکھا رش ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جس طرح مجلس کے بعد ہمارے ہاں وہ جہاں نیاز تقسیم کر رہے ہوں ادھر رش ہوتا ہے نا، کہا کہ رش ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھئی یہاں کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ کہا یہاں علی کو سر پلا رہے ہیں.
میں بھی گیا، میں سید ہوں، اولاد رسول ہوں، مجتہد بھی ہوں، ہاں مجھے بھی گھون کوثر کا پلائیں گے۔ اچھا میں نے گیا، یہ بلور لکھا ہوا ہے، بلور ایک قیمتی شیشہ ہے۔ وہ روایت کو اس خواب کو سننے کے بعد پڑھنے کے بعد میں نے ڈکشنری میں دیکھا، عربی میں بلور ایک قیمتی شیشے کو کہتے ہیں۔ بلور کے شیشے میں بھر بھر کے لوگوں کو کوثر پلا رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا، مجھے بھی اسی بلور کے گلاس میں امیر المومنین نے کوثر کا جام دیا۔ اتنے میں تمہارے والد گرامی عبدالحسین امینی تشریف لے آئے۔ پھر امیر المومنین نے گلاس کو چھوڑا، کوثر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور تمہارے بابا کو۔ میں نے اسی وقت امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المومنین میں آپ کا فرزند ہوں، سید ہوں، محمد تقی آل بحر العلوم، جی آپ نے مجھے اسی گلاس میں پلایا جس میں آپ مومنین کو پلاتے ہیں۔ یہ امینی کو آپ نے کس خدمت کے صلے کے طور پر اپنے مبارک ہاتھوں سے کوثر پلایا؟ کہا میں نے اس کو کتاب الغدیر کا صلہ دیا ہے۔ پڑھے تو آپ کو پتہ چلے کتاب کیا ہے۔ اس کی پہلی جلد میں 29 کتابوں کے حوالے سے 29 کتابوں نے ایک ہی قسم کی عبارت لکھی تھی۔ 29 کتابوں کا حوالہ دے کے میں نے ان کو دیا، اور یہ ذمہ داری لگ گئی مولانا ارشد سعید کاظمی کو، اگلی میٹنگ میں یہ نجفی صاحب یعنی میری جو ہے اس کے مطابق تحریر بنا کے لائیں گے، اس کو ہم اس میں شامل کریں گے۔ ہاں مطالعہ قرآن کی تیسرے میں، اچھا اس میں اب یہ تیسری جلد میں اب یہ لکھا ہوا ہے کہ جب رسول خدا نے مقام غدیر خم پر امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے الفاظ یہ ہیں، علی مشکل کشا کے مقام قرب ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ نعمان بن حارث فہری رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کلمہ پڑھو شہادتین، ہم نے اس کے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھو، روزہ رکھا، زکات دی، ابھی حج بھی آپ کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں، ہاں وہ ٹنڈ بنا کے، اس پر بھی آپ راضی نہیں ہوئے۔ آگے یہ جملہ، آپ نے اپنے ججزات کی برتری کو اور فضیلت کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے؟ یہ اعلان، یہ میں جملہ پڑھ رہا تھا نا، پھر مجھے یاد آ گیا ہے کہ وسیع بنانا یہ نبی نہیں بناتا، وسیع خدا بناتا ہے۔ اور نبی کا کام کیا ہے؟ اپنے وسیع کا اعلان کرنا۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا یا خدا کی طرف سے کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا والذی لا الہ الا اللہ، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کام میں نے اعلان اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، ہاں اللہ کی حکم پر میں نے اعلان کیا ہے۔ اس نے کہا اللہم ان کان محمد صادقا، یا اللہ اگر محمد سچ کہتا ہے، واقعا تیرے حکم سے یہ علی کی ولایت کا اگر اعلان کیا ہے، ابھی مجھ پر آسمان سے پتھر کی صورت میں عذاب نازل کر۔ یہ اس کے دعا کی جملے، بدعا کی جملے ختم نہ ہوئے تھے، وہ پتھر آیا، بابرکت پتھر سر پر لگا، آر پار ہو گیا اور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ یہ تیسری جلد میں یہ ابھی دے دیا ہے، ہر گھر میں یہ کتاب پہنچے گی، ہاں اس کو شیعہ بھی پڑھے گا، بریلوی بھی پڑھے گا، ہاں دیوبندی بھی پڑھے گا اور اہل حدیث بھی پڑھے گا۔ مطلب یہ ہے وسیع مقرر خدا کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اعلان رسول کرتا ہے۔ چنانچہ خدا کے حکم پر رسول خدا نے اعلان غدیر خم میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہ آگے اور بات ہے، کسی نے کہا مولا کا مطلب ناصر مددگار ہے، کسی نے کہا دوست ہے، کسی نے کہا سرپرست ہے۔ ابھی جو بیچارے مولوی شیوخ کی طرح ترجمہ کرتے ہیں، وہ بیچارہ نظروں سے گر گیا ہے اور اس کو ابھی پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں مرتد ہو گیا ان کی نظر میں، کہ جس نے اس کے ترجمے میں ایک کہا کہ سرپرست حمید کہتے ہیں نا، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا میں اولا بھی تصرف ہوں، علی بھی
میرے بعد وہ اولا بھی تصرف ہے. تمہیں نبی بنانے کا اختیار، امام بنانے کا اختیار، رسول بنانے کا اختیار خدا کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو کہا ولیما یوشع بن نون کو کیوں وصی بنایا گیا حضرت موسیٰ کا؟ انہوں نے جواب میں کہا ایک اصولی فیصلہ لأنه كان أعلمهم، اس لیے کہ یوشع بن نون اس وقت کے تمام لوگوں سے ان کے پاس علم زیادہ تھا. یعنی یوشع بن نون کا حضرت موسیٰ کے وصی بننے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ان کے پاس علم زیادہ تھا. اس وقت علم زیادہ تھا. پتھر پر لکیر ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. پتھر پر لکیر فرماتی ہے کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس. تو کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا اس کائنات میں کہ رسول کے بعد کسی کا علم علی سے زیادہ تھا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اچھا، رسول خدا نے فرمایا اگر یہ بات ہے کہ وسیع پیغمبر بننے کا معیار اگر علم ہے، یعنی کسی بھی نبی کا وسیع وہ بن سکتا ہے کہ جس کا علم باقی سب لوگوں کو زیادہ ہے، تو یاد رکھو، دیکھو میں ابھی اعلان کر رہا ہوں فوسیی، میرا وسیع وخیر من ترکت بعدی، اور میرے بعد سب سے افضل الذی یقضی دینی، جو میرے قرض ادا کرے گا، ویؤدی امانتی، اور میرے امانتوں کو بھی ان کے حقیقی مالکان تک پہنچائے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. دور بھیجئے محمد وال محمد. یہ ہمارا موقف ہے. میں نے عرض کیا کہ تشیع کا مطلب اہل بیت سے دین لینا ہے. ابھی حال ہی میں نے وہ مولانا اسحاق کی ایک کلپ سنی، وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جو متواتر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جس طرح منقول تو مولا فاض علی اور مولا متواتر ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. معنی میں تو کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے، وہ مختلف معنی. مولا کے بہت سارے معنی ہیں، مولا کے 27 معنی ہیں. وہ چچدار کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں جی، وطنی وہ ناصر مددگار کو بھی کہتے ہیں، سرپرست کو بھی کہتے ہیں. تو وہ بہت ساری معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں. کوئی کہتا ہے یہ معنی ہے، کوئی کہتا ہے ناصر مددگار ہے، اور کوئی کہتا ہے سرپرست ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غدیر قوم کے میدان پہ رسول خدا نے ایسا نہیں کہا. سب مانتے ہیں، ترجمہ میں اختلاف کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح حدیث ثقلین سب مانتے ہیں. رسول خدا نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. وہ کہتے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح کی یعنی تحریف قرآن کی تحریف اور سنت کی تحریف دو قسم کی ہوتی ہے. یاد رکھیں، ایک قرآن کی تحریف لفظی ہوتی ہے. آپ کہیں قرآن میں تحریف ہوئی ہے، یعنی قرآنی آیات جو آج کل آپ کی کتابوں میں ہے، قرآنوں میں ہے، وہ کم ہے، اصل میں زیادہ تھی، اور کسی نے کچھ آیات کو قرآن سے نکال دیا ہے، گھٹا دیا ہے. یا قرآن کی آیات اتنی نہیں تھی جتنی آج کل آپ کے قرآنوں میں ہے، بلکہ جو ہے نا وہ بڑھا دیا گیا ہے. نہیں، اس کو کہتے تحریف ہے لفظی، یعنی قرآنی آیات میں کمی بیشی کی جائے. ایک ہے تحریف معنوی، قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے، غلط ترجمہ. اچھا جی، آج بھی کوئی صحیح کر رہا ہے تو کوئی غلط ترجمہ کر رہا ہے. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ یہ رسول خدا کا فرمان تو ہے، مگر قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہے، اہل بیت سے تمسک کا مطلب اور ہے. یہ بات خطرناک انہوں نے کہی ہے. کیا ہے بھائی قرآن سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سے تمسک کا مطلب یعنی اپنا دین، عقیدہ،
عبادات کا طریقہ قرآن سے لو۔ اہل بیت سے توسل کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کا احترام کرو، ان سے محبت کرو اور ان سے پیار کرو۔ یہ مولوی صاحب جیسا بندہ جو ہے بہت سارے معقول باتیں بھی وہ کرتا ہے، لیکن یہاں کہا اہل بیت سے توسل کا مطلب ان کا احترام ہے، اور قرآن سے توسل کا مطلب دین کو، عقیدے کو، عبادات کو قرآن سے لینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، جو قرآن اور اہل بیت سے توسل کرے گا وہ ہرگز گمراہ نہ ہوگا۔ جی وہ ہرگز گمراہ نہ ہوگا۔ یہ دیکھیں ابھی آپ کہ کیا اہل بیت سے محبت انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے؟ جی اگر اہل بیت سے محبت گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہوتی تو ہر وہ انسان جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اس کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو کتنے ایسے منکرین خدا دکھا سکتا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی ہے، کتنے میں آپ کو عیسائی دکھا سکتا ہوں جنہوں نے علی کی شان میں کتابیں لکھی ہیں۔ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، آیت اللہ خوئی مرحوم اور حکیم کے زمانے میں زندہ تھا، لبنان کا وہ مسیحی رائٹر سلمان قطانی، نام یاد رکھیں، سلیمان قطانی نے 25 کتابیں لکھی ہے اہل بیت کی شان میں۔ 25 کتابیں۔ ایک کتاب لکھی ہے علی کے بارے میں، مقابلہ ہوا تھا علی کے بارے میں کتاب لکھنے کا، اس کتاب لکھنے والے سلیمان قطانی کو پہلی پوزیشن کا یہ نام ملا۔ کتاب کا نام رکھا ہے اس نے علیٌ متراس و نبراس، علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ، اپنی کتاب کا نام رکھا ہے۔ فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ بھئی اگر صرف ان سے یہ آپ مجھے بتائیں، عیسائی یہی قطانی جس نے 25 کتابیں اہل بیت کے بارے میں لکھی ہیں، علی کی شان میں وہ کتاب لکھ کے انعام حاصل کیا ہے، آپ اس کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں یا گمراہ سمجھتے ہیں؟ عیسائی جو رسول کو نہیں مانتا وہ 1000 کتابیں لکھی علی کی شان میں، یہ وہ گمراہ ہے جب تک وہ رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے۔ اچھا جی، اسی طرح وہ ہندو نے بھی اگر کتاب لکھی ہے، وہ جب تک خدا کو نہیں مانتا، صرف اہل بیت کی محبت انسان کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس نعمت پر آپ جتنا بھی فخر اور شکر کریں، ولایت اہل بیت کی نعمت وہ کم ہے۔ ایک بندے نے امام جعفر صادق علیہ السلام کھانا کھایا، کھانے کے بعد آپ نے پوچھا، سناؤ بھائی ہمارا کھانا کیسا تھا؟ کہا فرزند پیغمبر، میں نے زندگی میں کبھی ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا، مگر مولا اس کھانے کو کھانے کے بعد مجھے اس سے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ کون سی آیت؟ خدا فرماتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمِئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہتے ہیں میری نظر میں، میری زندگی میں بہترین نعمت یہ ہے جو میں آج آپ کے دسترخوان پر کھا رہا ہوں، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ڈر مجھے اس بات کا ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، خدا کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ وہ روٹی کے چند ٹکڑوں کا تم سے حساب کتاب لے، کم از کم اس آیت کریمہ میں جس آیت کا خدا نے ذکر کیا ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں، معقولات اور مشروبات نہیں ہیں۔ اس نعمت سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ میں نے آپ کو بہت وقت لیا، ہماری مجالس کی روح اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کو بیان کرنا ہے۔ یہ ہم اپنے عقیدے کے مطابق انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اسے پر رو کے آدم رویا ہے، رسول خدا روئے ہیں۔ حسین کی شہادت سے پہلے وہ در منصور نے لکھا ہے کہ وہ آدم کو جب نکالا گیا جنت سے تو
تو اللہ کے حکم پر حضرت آدم نے پنجتن پاک کو وسیلہ بنایا، یا محمود بحق محمد و یا اعلی بحق علی و یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین و اولاد المعصومین الا ما غفرت لی، میرے اس طرح کی اولا سے درگزر فرمائے، بخشے گئے۔ ہماری روایات میں ہے اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک کی برکت سے ان کو بخشا۔ حضرت آدم نے اپنے تاثرات کو بیان کیا، پالنے والے میں نے تیرے حکم پر اپنی زبان پر محمد کا نام لیا، علی کا نام لیا، فاطمہ کا، حسن کا، ان چار ناموں سے میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مالی اذا ذکرت الخامسہ انکسر قلبی، پالنے والے یہ تو نے حسین کے نام میں کیا اثر رکھا ہے، جیسے ہی میری زبان پر حسین کا نام آیا میرا دل ٹوٹتا گیا ہے۔ رسول خدا ولادت کے فوراً بعد بھی روئے، حسین کی ولادت کے فوراً بعد بھی، ایک سال گزر جانے کے بعد بھی، ولادت کے 2 سال گزر جانے کے بعد بھی، جہاں آپ سالگرہ مناتے ہیں اپنے بچوں کی، وہاں رسول خدا نے برسی منائی ہے حسین کی، 1 سال کی، دوسرے سال کی، اور ولادت کے فوراً بعد۔ امیر المومنین روئے ہیں حسین کی شہادت سے پہلے، صفین کے راستے میں کربلا میں رکتے ہیں اور رک کے فرماتے ہیں صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مولا یہ آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں ایک جگہ نشاندہی کی، کہا کہ میرے حسین کا خیمہ یہاں نصب ہوگا، یہ میرے عباس کا خیمہ یہاں ہوگا، اکبر کا، قاسم کا، ایک کی نشاندہی کی علیہ السلام، سب ہوئے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آدم سے لے کر امام زمان تک سب روئے ہیں امام حسین پر، سب سے زیادہ کون رویا؟ 2 اماموں کا ہم نام لیتے ہیں، ایک امام زین العابدین اور ایک امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ خدا آپ کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں 2 قسم کی زیارتیں ہیں، ایک زیارت چاروں امام کے لیے، چاروں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق، اور ایک زیارت ہے ہر امام کی الگ الگ ہے، امام حسن کی الگ، امام زین العابدین کی الگ، امام محمد باقر کی الگ، امام جعفر صادق کی الگ۔ ایک جملہ ہے عزادارو امام زین العابدین کی زیارت میں، وہ باقی 3 اماموں کی زیارت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ ہے السلام علیکہ یا رئیس البکائین، اے دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کے سید اور سردار، ہمارا سلام قبول ہو۔ وعدہ کیا تھا امام نے اپنے بابا سے، وعدہ کیا تھا، بابا کو دفن کرنے کے بعد، بنی اسد کے مومنین کی مدد سے دفن کرنے کے بعد، قبر کے اوپر لکھا سید سجاد نے ہذا قبر الحسین بن علی، یہ حسین بن علی کی قبر ہے جی۔ بلکہ فرمایا اپنے بابا سے خطاب کر کے فرمایا طوبی لارض تضمنت جسدک الطاہر، بابا یہ زمین کا ٹکڑا کتنا خوش قسمت ہے کہ جس نے اپنے آغوش میں آپ کے نازنوں اور زخموں سے چور بدن کو اپنے آغوش میں لے رکھا ہے۔ اما الآخرۃ فبنور وجہک مشرقہ، بابا آج کے بعد عالم آخرت آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَحَّدْ، آج کے بعد سجاد راتوں کو سو نہ سکے گا۔ وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدْ، مگر میرے غموں کا یہ طوفان بھی کبھی رکے گا نہیں۔ اور فرماتے ہیں کب تک رہوں گا؟ حَتَّى يَخْتَارَ اللَّهُ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ، اس وقت تک روتا رہوں گا جب تک میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ بابا سے وعدہ کیا ہے کہ ساری زندگی آپ کی مصائب کو یاد کر کے روتا رہوں گا۔ اور پہلی مجلس امام کی شہادت کے بعد جو پڑھی ہے سید سجاد نے، وہ دربار یزید کی مجلس ہے۔ سب سے پہلے رسول خدا امیر المومنین خاتون جنت کے فضائل بیان کیے اور مصائب بیان کیے، 4 جملے بیان کیے سید سجاد نے اپنے مصائب میں، قاتلوں کے مجمع میں۔ فرمایا
المقتول ظلما، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم و بے خطا ظلم ستم سے شہید کیا گیا. انا ابن العطشان حتی قضا، اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر تشنا اور پیاسا شہید کیا گیا. اور یہ جملہ جب تک میں نے اپنی آنکھوں سے خطبہ نہیں پڑھا تھا، مسائل میں شامل نہیں کرتا تھا، خطبے کے اندر ہے انا ابن المقتول المذبوح من الکفا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے نو کے سنا پر بلند کیا گیا. اور آخر میں فرمایا وہ مصیبت جس کو ساری زندگی نہ بھلا سکے، اب میں اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو یعنی نبی کی نواسیوں کو، علی کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا. اور دوسرا امام وہ امام زمان ہے، آج تک رو رہے ہیں. زیارت ناہیہ میں اپنے مظلوم جد سے مخاطب ہو کے فرماتے اے میرے مظلوم جد امجد، یہ زمانہ حائل ہو گیا میرے درمیان اور کربلا کے درمیان. آپ پکارتے رہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی مسلمان جو نبی کی نواسیوں کے پردے بچائے؟ ہے کوئی مسلمان جو علی کی بیٹیوں کے پردے بچائے؟ میں آپ کی مدد کو نہ پہنچ سکا مگر اس مظلومیت کو، ان مسائل کو میں نہیں بھولتا. میں صبح بھی آپ کو پکارتا ہوں، شام کو بھی پکارتا ہوں اور دن کو بھی رات کو روتا ہوں. ہاں میرے رونے اور آپ کے دوسرے مومنین کے رونے میں فرق یہ ہے، عام عزادار جب روتا ہے اس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے، اب کی علی کا بدلت دموع دما، اور میں آپ کے مسائل کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں. آپ نے سب تعریف سے مولانا اختر عباس مرحوم فرماتے تھے کربلا کے ایک نیک بندے نے امام زمان کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا فرزند پیغمبر، آپ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے اپنے دل سے مخاطب ہو کے آپ کے خون کے آنسو میں روتا ہوں. وہ کربلا کی مصیبت ایک سے ایک سنگین ہے. کون سی مصیبت آپ کو خون سے آنسو رلاتی ہے؟ عباس کی مصیبت. فرمایا نہیں، قاسم کی، اکبر کی، اصغر کی، اصحاب کی نہیں. اور آخر میں فرمایا مظلوم کربلا حسین کی شہادت کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں. فرمایا آج اگر وہ سب ہوتے وہ بھی اس مصیبت کو یاد کر کے میرے ساتھ خون کے آنسو روتے. حسین سے قیمتی چیز پھر کون سی ہے جو آپ کو خون کا آنسو رلاتی ہے؟ فرمایا یہ کوئی معمولی مصیبت ہے کہ نبی کی وہ نواسیاں اور علی کی وہ بیٹیاں جن کو کبھی جشن فلک نے بھی نہ دیکھا تھا، جو رات کے وقت نانے کی زیارت کے لیے جاتی تھی، وہ حسین کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں میں بے مقنا پھرایا گیا. اور خدا جانے سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا یا کانوں سے کیا سنا. ایک مرتبہ براہ راست یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا الا متا تحدث یا یزید عمتی یا یزید، یہ تو کب تک میرے سامنے میری پھوپھی کی توہین کرتا رہے گا؟ لا اضحک اللہ سنت اہل ضحکت وآل احمد المظلومون قد طہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبسر المستودع فيها يا بحق محمد وآل محمد. جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ. جو مومنین مومنات مریض ہیں سلیک مومنہ شمسیہ محمد جواد موسوی اور اسی طرح ایک اور خاتون ہیں ان کا نام ہبا زہرا ہے. جو مومنین مومنات کی
مغفرت سے سب کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما، بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما، جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، بے اولاد مومنین مومنات حسن محسن صاحب ذیشان حیدر صاحب انہیں اولاد صالح و صالح مدینہ عطا فرما، آئمال محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، جن مومنین کے تعلق سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے جملہ مرحومین و مرحومات کے گناہان صغیر اور کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کی جواب میں مقام عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم محمد و آل جو کر رہے ہیں یہ آپ کے مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں ان کی کامیابی انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ ان کو مکتب اہل بیت محمد و تعلیمات محمد و آل محمد کی تعلیمات سے آراستہ ہونے اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے کا مجلس جاری ہے، ذاکر مسافر شاہ میری حیدر صاحب بیول کے قریب پہنچ چکے ہیں، بہت طولانی سفر طے کر کے آئے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی ڈڈیال کے مقام پر، تو بیول کے قریب آ گئے ہیں، اتنی دیر میں قبلہ مولانا جمشید حسنی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ ذاکر صاحب کی آمد تک آپ یہ ذکر محمد اور محمد جاری رکھے میں آ سکتا ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔